بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ جائے گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا آگ ہو جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنائی گئی ہو پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ، ساتھ کس گناہ کے وہ کس گناہ پر مار دی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب لائی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تب ہر شخص معلوم کر لے گا وہ کیا لے کر آگے آیا ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، الجوار الکنس، اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے، انہو لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، ذی قوت، جو صاحب طاقت والا ہے، عند ذی العرش مکین،
مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا مرتبے والا ہے مطاع ثم امین سردار اور امانت دار ہیں اللہ اکبر وما صاحبكم بمجنون اور مکہ والو صاحب تمہارا دیوانہ نہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کھلے یعنی مشرق کے کنارے پر دیکھا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ اور اوپر غیب کی باتوں پر بخل نہیں کرتا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ بس تم کہاں دھکے لیتے ہو کہاں جاتے ہو تم إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے لمن شاء منکم ان یستقیم یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال سیدھی راہ پر چلے وَمَا تَشَاءُونَ اور نہیں چاہتے تم إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ مگر یہ کہ چاہے اللہ رب العزت پروردگار جو تمام عالمین کا رب ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اکبر استغفر اللہ اس سے پہلے جو سورت آپ نے سنی اس کا سورت کا نام تھا سورہ عبسہ اس سورت کا نام ہے سورت تکویر 29 آیات اور 104 الفاظ اور 533 حروف پر مشتمل یہ سورت ہے ربط اسمی عرض کرنے لگا ہوں سورت عبس اور سورت تکویر کا جن سے عبس جن سے پیغمبر کرے ان کا حال بوقت تکویر دیکھنا سورت عبس میں ربط معنوی عرض کرنے لگا ہوں فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ آپ نے پڑھا کہ جس وقت قیامت برپا ہوگی کان پھٹ جائیں گے
اور وہ ایسا وقت ہوگا، ایسی خوفناک ہیبت ہوگی کہ بندہ بندے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بڑا ہی مشکل وقت ہوگا۔ اب اس صورت کے اندر ذرا بطور ترقی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نفخہ اولا کے وقت 6 حادثے پیش آئیں گے۔ کتنے؟ نفخہ اولا کے وقت 6 حادثے پیش آئیں گے، اور پھر نفخہ ثانی کے وقت 6 پھر حادثے پیش آئیں گے۔ سرکار دو عالم بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو قیامت کا منظر آنکھوں سے دیکھنا ہے تو وہ سورۃ تکویر، سورہ انفطار اور سورۃ اذا السماء انشقت ان کو پڑھے، اس کو قیامت کا منظر آنکھوں سے نظر آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ، نبی پاک کا نام آیا تو بولا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بولو گے اللہ 10 گناہ آپ کے معاف کر دے گا، 10 درجے اللہ جنت میں آپ کے بلند کر دے گا، اور 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال کے اندر درج ہو جائیں گی، اور ایک صدقے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، روایت کے اندر سرکار دو عالم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ کی اتنی عمر نہیں، آپ بوڑھے جلدی ہو گئے، بال سفید ہونے آنے لگ گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ کا جواب سنے، رسول اللہ فرماتے ہیں، ہاں تیری بات ٹھیک ہے، مجھے سورہ ہود اور سورہ تکویر اور سورہ دہر نے بوڑھا کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میں ان کو پڑھتا ہوں تو قیامت کی ہولناکیاں میرے سامنے آتی ہیں، تو ان کی وجہ سے میں محمد بوڑھا ہونے لگ جاتا ہوں، اتنا فکر۔ اللہ اکبر۔ سورت کے امتیازات، ستاروں کے بے نور ہو جانے کا ذکر، تکویر شمس کا بیان، اور روحوں کو بدنوں کے ساتھ جوڑنے کا بیان۔ اچھا، راوی قرآن جبرائیل امین کی صفات۔ اچھا، صبح کی سانس لینے کا بیان۔ آئیے سنتے ہیں ذرا، پہلی 6 آیتوں کے اوپر ذرا غور کریں گے۔ 6 حادثے پیش آئیں گے جب نفخہ اولا ہوگا۔ جی فرمایا اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، دوسرے نمبر پر جب یہ ستارے، جگمگانے والے ستارے یہ بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور اتنے مضبوط پہاڑ جو چلائے جائیں گے۔ دوسری صورتوں میں آپ نے پڑھا ریت، چمکتی ہوئی ریت بن جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جس وقت حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ عربوں کے ہاں یہ اونٹنیاں، اس کی وہ بڑی دیکھ بھال کرتے تھے، بڑے محبوب رکھتے تھے۔ قرآن عرب کے اندر اترا، اور پھر عرب کے مزاج کے مطابق یہ بات اللہ کر رہا ہے۔ اور پھر اونٹنی کو آپ نے دیکھا، میں عمرے کے لیے جب گیا تو تبوک کی طرف مجھے ایک ساتھی لے کر گیا، راستے میں ہم نے دیکھا کہ اونٹنی نے بچہ دیا ہوا ہے، تازہ تازہ، اور تقریباً صبح کا وقت تھا، 7-8 بجے اس کے قریب۔ ہم وہاں سے واپس آئے، شام کا وقت تھا، ابھی اونٹنی بھی پڑی ہے اور بچہ بھی اسی کے ساتھ پڑا ہے۔ بڑا مشکل اس کی یہ ہوتی ہے، اور یہ جس وقت اس کا یہ قریب ہوتا ہے تو عرب کے لوگ پہرا دیتے تھے کہ اب ہماری یہ ڈاچی جو ہے بچہ دینے والی ہے، وہ اس کے آس پاس رہتے تھے۔ تو لیکن جب یہ حادثہ پیش آئے گا تو اس حاملہ اونٹنی کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس کی کوئی پرواہ۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جن کے دلوں کے اندر دہشت تھی رب نے ڈالی تھی وہ ختم ہو جائے گی، رل مل جائیں گے، کوئی کسی کی کوئی دہشت کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ۔ نمبر 6، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا آگ بھڑکانے لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ 6 حادثے پیش آئیں گے نفخہ اولا کے وقت، اور 6 حادثے پیش آئیں گے نفخہ ثانیہ کے وقت۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں بدنوں سے جوڑی جائیں گی، روحوں کو بدنوں کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ آدمی کو دنیا کے اندر کچھ لوگ بے دردی کے ساتھ مار دیتے ہیں، کچھ لوگ جلا کر راکھ بہا دیتے ہیں، لیکن میرا اللہ اپنے حکم اور اذن اپنی قدرت کے کرشموں سے اسی روح کو اسی جسم کے اندر ڈالے گا اور واپس کرے گا، اور اس کو بنا کر سامنے کھڑا کرے گا۔ ایک معنی تو یہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ روحیں سے ملنے لگ جائیں گی۔ کیا مطلب؟ ہندوؤں سے ملنے لگ جائیں گے، سکھوں سے ملنے لگ جائیں گے، مشرک سے ملنے لگ جائیں گے، ہاں موحدین سے ملنے لگ جائیں گے۔ یہ آپس کے اندر ان کا کیا ہو جائے گا؟ ہاں، اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ۔ اللہ جو نیک روحیں ہیں ان کو آپس کے اندر کیا کر دے گا؟ ملا دے گا۔ اللہ اکبر۔ چرسیوں نب کے تسیال کوٹ تھانے ڈکو جیلے ایک ہند ہوئے دوسرا سندھ ہوئے، انہاں دا آپس ربط ہو ہی جانا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب وہ نامولود بچی، وہ معصوم بچی جس کو زندہ دفنایا گیا، پوچھا جائے گا اس سے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم کی پیدائش میں تجھے قتل کر دیا گیا، مارا گیا، زندہ گول کیا گیا، کیا جرم تھا تیرا؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے پڑھی ہے قرآن مجید کی آیت ترجمے کے ساتھ بھی، ظلم باپ کر رہا ہے، باپ نے اس کو زندہ دفن کیا، سوال باپ سے بنتا ہے، ظالم سے بنتا ہے یا مظلوم سے بنتا ہے؟ ظالم سے۔ لیکن یہاں مظلوم سے سوال اللہ کر رہے ہیں، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتلا تجھے کس بنا پر مارا گیا؟ جواب مفسرین نے لکھا ہے، اس ظالم کا ظلم اتنا اوپر بلند ہو جائے گا، اتنا انتہا پر چلا جائے گا، اللہ رحیم و کریم ہونے کے باوجود اللہ اس ظالم سے بات بھی کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اللہ اکبر، اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے، اعمال نامے کھولے جائیں گے، جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں مل گئے وہ تو خوش ہو جائیں گے، اور جن کو اعمال نامہ ملا دوسرے ہاتھ میں ان کے لیے یہ حادثہ بن جائے گا۔ اللہ، یہ کتنے حادثے نفخہ ثانی کے وقت میں ذکر کر چکا ہوں۔ اچھا، کتنے ہیں؟ علی بولنا میں جدید۔ وَإِذَا، 1 2 3، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ 4 ہو گئے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ کو بھڑکایا جائے گا، دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جس وقت جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔
اس وقت کیا ہوگا؟ جزا علمت نفس ما احضرت، اللہ، تب ہر شخص معلوم کر لے گا وہ کیا لے کر آیا ہے اور کیا کھو کر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فلا اقسم بالخنس، اللہ اکبر، ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، الجوار الکنس، اور سیدھا چلنے والے ستاروں کی قسم جو سیر کرتے کرتے آسمان پر آتے ہیں، اور پھر الکنس، پھر غروب ہو جاتے ہیں۔ اب ان ستاروں سے مراد کیا ہے؟ ان ستاروں سے مراد حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ، سارے بولو رحمہ اللہ، اللہ پاک ان کی قبر کے اوپر کروڑہاں رحمتیں فرمائے۔ یہ جو صورتوں کا میں ربط لگاتا ہوں یہ انہی سے، کچھ طالب علم حضرات سنتے ہیں میرا درس تو ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ یہ کتاب ضرور لیں۔ یہ 2 جلدوں میں ہے، بلغۃ الحیران فی ربط الآیات القرآن۔ اس کے اندر حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جس طرح ستارے اپنی روشنی دکھا کر پوشیدہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح تم بھی مر جاؤ گے اور پھر ظاہر ہو گئے، اور جس طرح ستارے آسمان پر سیدھا چلے جاتے ہیں تم بھی آخرت میں اپنے مکانات اور ٹھکانوں میں سیدھا چلے جاؤ گے، اور جس طرح ستارے قائم رہتے ہیں تم بھی قائم رہو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جی، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہیں، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب نمودار ہونے لگتی ہیں، اور صبح کی قسم جب وہ دم لینے لگتی ہے، سانس لینے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جواب قسم کیا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ کہنا پیغام پہنچانے والے بزرگ کا ہے، یعنی جبرائیل امین کی اللہ صفت بیان کر رہا ہے۔ وہ جبرائیل امین بڑی کرم والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، ہاں عزت والا بھی ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، صاحب قوت والا مالک عرش کریم کا ہے۔ بے ذنب قتلت، اس کے اوپر ایک مسئلہ تھا، وہ بتلانا آپ کو یاد نہیں رہا۔ مسئلہ یہ ہے، یہ تفسیر مدری ہے، انہوں نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی 4 ماہ سے زائد حمل کو ساقط کرواتا ہے، وہ بھی اسی حکم کے اندر آئے گا، وہ بھی اسی حکم کے اندر آئے گا۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں۔ بعض دفعہ بندے کے پریشان ہو جاتے ہیں، 3 بچے ہیں، 4تھا بچہ ہے تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ وہ بھی کھائے گا، اس کو رزق اللہ دینے والا ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ آنے دے جو آتا ہے۔ تو ایسے اللہ کے کاموں کے اندر، کیونکہ 4 ماہ کا بچہ جب پیٹ کے اندر آتا ہے اس کے اندر روح آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کو ذہن کے اندر رکھیں گی۔ اچھا، کیا بات کر رہا تھا جی؟ کتنے ودا ہے؟ ہاں والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم جب وہ سانس لینے لگتی ہیں، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، جبرائیل امین یہ پیغام لانے والا بڑی عزت والا ہے، ذی قوت بڑی طاقت والا ہے۔ یہ قرآن مجید وہ لے کر آتا ہے، اتنی طاقت والا ہے کسی شیاطین کی جرت نہیں ہوتی، کسی جن کی جرت نہیں ہوتی، کسی ایرے غیرے نتھو کی کوئی جرت نہیں ہوتی کہ اس قوت والے فرشتے سے وہ کلام چھین سکے۔ میں اللہ نے اپنی نگرانی کے اندر جبرائیل امین کو بھیجا
کس کی طرف؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ذی قوت، بڑی قوت والا ہے. عند ذی العرش مکین، طاقت والا بھی ہے، اور مالک عرش کے ہاں مرتبے والا بھی ہے، مرتبے والا بھی ہے. مطاع ثم امین، سردار ہے سارے فرشتوں کا، ہاں سارے اس کے تابع ہیں، اور امانت دار بھی ہیں. اس کے ساتھ ملتی جلتی آپ نے آیتیں ایک اور سورت کے اندر پڑھی. کہاں پڑھی بلا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ. وہاں صاحب وہ پہلے ہے، ما صاحبکم، اور علمہ شدید القویٰ ذو مرہ، جبرائیل امین کی صفتیں بعد میں ہیں. یہاں جبرائیل امین کی صفتیں، جو پیغام جہاں سے قرآن میں آ رہا ہے، وہاں جبرائیل کو اللہ نے اس کی صفتوں کو پہلے رکھا. اور آگے جواب میں کیا فرمایا؟ وما صاحبکم بمجنون، اے مکہ کے لوگوں بدبختو، یہ صاحب تمہارا میرا محمد دیوانہ نہیں ہے. اللہ اکبر، میرا محمد دیوانہ. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا ہے بیچ کنارے ظاہر کے. بیچ کنارے، یہ آسمان ہے سامنے، یہ کنارہ ہے، تو کنارے کے اوپر نظر کرنا کیا ہے؟ آسان ہے. اور پھر سیدھا آسمان کے اوپر نظر کرنا ایسے تو پھر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، سر پیچھے کرنا پڑتا ہے. اللہ اپنے محمد کو اتنی تکلیف دینا بھی گوارا نہیں کی. میں نے جبرائیل امین کی ملاقات کروائی کہاں؟ مشرقی کنارے پر. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں نے جبرائیل امین کو اصلی حالت کے اندر 2 مرتبہ دیکھا. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ دیکھا. وما ہوا علی الغیب بضنین، اور نہیں ہے وہ اوپر پیغام پہنچانے وہی الہی کی باتوں میں نہیں بخیل بخل کرتا. وما ہوا علی الغیب بضنین، اور نہیں اوپر غیب کی باتیں پہنچانے میں کبھی بخل نہیں کرتا. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بس کہاں جاتے ہو تم؟ اللہ اکبر، کدھر پھر رہے ہو تم؟ یہ کلام وہ کلام ہے جو اگلے امتوں کا حال بھی بیان کر رہا ہے، آنے والے حالات بھی بیان کر رہا ہے. ایک ایک لفظ کے بدلے اللہ 10 نیکیاں دے گا، ایک ایک حرف کے بدلے. اور تم پڑھو، اس کو پڑھتے جاؤ گے، جنت کے اندر چڑھتے جاؤ گے. اللہ اکبر. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ ذکر کس کا ذکر ہے؟ میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے. ہاں، کسی پیر کا ذکر ہے نہ، کسی کا ذکر نہیں، کسی وڈیرے کا ذکر نہیں، کسی سرمایہ دار کا ذکر نہیں، کسی چودھری کا ذکر نہیں. یہ ذکر اس کا ذکر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. سارے جہانوں کا کیا ہے؟ رب ہے. ہاں، لمن شاء منکم ان یستقیم، چاہے تم میں سے یہ کہ چلے سیدھی چال اور سیدھی راہ، وہی چل سکتا ہے جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس قرآن کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ جس نے پکڑ لیا اور تھام لیا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی سیدھے راستے سے وہ ہٹ سکتا نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ وہ رسی ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اس رسی کا سرہ اور دوسرا حصہ پروردگار کے عالم کے ہاتھوں میں ہے. اللہ اکبر. جب ڈائریکٹ رب کے ہاتھوں میں ہو انسان، جو انسان کے پاس کلام ہو، تو پھر وہ ہو سکتا ہے گمراہ. اچھا جی،
وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور نہیں چاہتے تم مگر یہ کہ چاہے کون، میری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کس کی مرضی پر ہوتا ہے؟ اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے پر ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ جب میں یہ ایک کام کا عزم کرتا ہوں، میں یہ کام کروں گا اور میرا وہ کام پورا نہیں ہوتا تو میں سمجھ جاتا ہوں میں کمزور ہوں۔ شادور کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ الہی ہماری اس دعا کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں پہ درگزر فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، مولا سب کو شفائی کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کو دی ہے ان کے لیے نیک اور صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بے نمازی ہیں سب کو نمازی بنا۔ یا اللہ یہ جتنے بھی ساتھی آئے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر تیرے گھر کو آئے ہیں، مولا ان کے گھروں کو دنیا میں جنت بنا۔ یا اللہ ان کے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے مزین فرما، اپنے ذکر سے درود شریف کے ورد سے مزین فرما۔ یا اللہ ان کے عزیز و قارب والدین اور بھی جتنے مسلمان حالات ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت و سکون عطا فرما۔ یا اللہ ان کی بھی اور بھی جتنے مسلمان بچوں والے ہیں مولا ان بچیوں کے لیے اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی مولا ان کو اپنے گھر کی تمام خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے بھی اور بھی جتنے مسلمان بچوں والے ہیں مولا ان بچوں کو نیک اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ جن کو تڑپ ہے بچوں کی مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ بچیوں کی، بچوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، سب کی تو خود حفاظت فرما۔ یا اللہ جو فون پہ بھائی سن رہے ہیں، مائیں بہنیں بچیاں سن رہی ہیں، اے اللہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سن رہے ہیں مولا ان کے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے مزین فرما، اپنے ذکر سے درود شریف کے ورد سے مزین فرما۔ یا اللہ ان کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعا ان کے حق کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ یہ دن جس کا آغاز ہم سب تیرے نام سے کر رہے ہیں مولا ہم سب کے لیے یہ دن اچھا فرما۔ یا اللہ اس دن کی بھلائیاں اور اس دن کی خیریں اور اس دن کی برکتیں ہم سب کے مقدر میں فرما۔ یا اللہ اس دن کے شر سے اور اس دن کے ناگہانی حادثات سے، آسمانی بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ تیرے خزانے بڑے وسیع، یا اللہ تیری نعمتیں بھی بڑی وسیع، یا اللہ تیری ہر نعمت کو مانگنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، یا اللہ تو بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ